صاف ستھرا رہنا ہے, روز شیو کرنی ہے. ڈاکٹر پروفیسر صاحب نے بتایا, جو ڈاکٹر جو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کہ کوئی بغیر شیو کی بڑی شیو کے آ جائے, ضرورت ہی نہیں ہوگا. بالکل ہر روز صبح اٹھے, شیو کریں, پھر اپنے دھوبی سے چلے ہوئے آتے ہیں, دھوبی لے جاتے ہیں تو وہ پہنیں. اور میس کی ٹائمنگ تھے تو وہاں اکثر وہ ہوتے کہ کوئی ڈنگر چیز کو انوائٹ کرتے رہتے تھے, کبھی ایئر فورس کی جب کو بلا لے, کبھی وائس چانسلر یونیورسٹی کو بلا لے. وہ تو بڑا ڈسپلن کھانا ہوا تھا. وہ پھر وہ ڈنر نائٹس ہوتی تھی, بڑی اچھی ہوتی تھی. سر رات کا جو ڈنر بھی ہوتا تھا وہ بھی باقاعدہ تیار ہو کے جانا ہوتا تھا. کپڑوں میں کوئی نہیں جا سکتا تھا, چاہے چھٹی ہو, بریک فاسٹ بھی پوچھی تھی کسی جانا ہے. ماں صاحب اپنے کمرے میں آپ ایزی ہوتے ہیں, کمرہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس بہت ہوتا ہوگا. دیکھتے تھے کہ ارینج چیزیں ٹھیک پڑی ہیں, گڑبڑ تو نہیں. بستر تو وہ کر رکھے ڈاکٹر بناتے تھے, کمرے کی صفائی رکھائی وہ بھی ہمارے تو چھاپا پڑتا تھا. میں کہ میز پر کیسی چیزیں ہیں, تکیے کیسے رکھا ہوا ہے, یہ وہ ہوتا تھا. کبھی کبھی فادر صاحب شام کو چکر لگا لیتے تھے, سب کمروں میں دیکھ لیتے تھے, تو اچھا دھیان دے دیتے تھے. وہ تو سر بڑے قصے سنے ہیں جب ڈاکٹر صاحب وزٹ کرتے تھے وہ اس کا میتھس کا اور ہاسٹل کا, تو ایک بچے نے کہتے ہیں منہ میں وہ برکی زیادہ ڈال دی تو وہیں سے پکڑ کے یو سن آف پور, سو یو آر بچ آف دی پور, بچ آف دی پور لینڈ لارڈ, اس قسم کے اس کی گالیاں بڑی سنی ہوئی تھیں ان کی. نہیں ہمارے ساتھ اس نے نہیں کیا کبھی, لیکن وہ کیا بی ایس سی کی کلاس تھی جس سے بہت اثر کرتا ہوگا. وہ اچھا تھا, لوگ تو اس کو بہت ڈرتے تھے اسے سارے, لیکن ود ان لمٹس. اچھا سر, اسپورٹس میں آپ کی دلچسپی کیا تھی, وہاں پہ کیا کھیلتے تھے؟ اسپورٹس میں کمپلسری تھی اسپورٹس, 2 دن فیلڈ ٹینس ہوتی تھی, وہ کھیلتے تھے. جی سر. اور 2 دن ہاکی ہوتی تھی, اور 2 دن میں گل فٹ بال ہوتا تھا. آپ کی پسندیدہ گیم؟ میں تو ہاکی کھیلتا تھا اور ٹینس کھیلتا تھا سر. اور انڈور گیمز جو انڈور گیم میں میں اور جاوید اکثر یہ ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں. اچھا سر, ہاسٹل کا کھانا کیسا تھا؟ بہت اچھا. اچھا تھا, بہت اچھا ہوتا تھا. میں سیکٹری تھے آپ کے زمانے میں, بنتے تھے لڑکے ڈبل ہو. سیکٹری ہوتا تھا جی, اسے ویسے پورا میں سیکٹری بھی ہوتا تھا, اور بھی جو کام ہوتے تھے وہ کرنے ہوتے تھے. تو مینیو فکس ہوتا تھا, مینیو اچھا ہوتا تھا. وہ اسٹوڈنٹ ہی کا چلاتے تھے میتھس وغیرہ, ان کی یہ بھی ٹریننگ ہو جاتی تھی کہ پیسے خرچنے کس طرح, یہ بھی ایک پارٹ آف ٹریننگ ہی تھی. جو ہوتا تھا بچلروں کے سارا حساب آ کے دیتا تھا. سر جو پہلا ایگزام ہوا 3 مہینے بعد, وہ کیسا رزلٹ آیا؟ وہ رزلٹ ایسا آیا کہ 3 مہینے 6 مہینے بعد. 6 مہینے بعد. اس میں ایک سبجیکٹ تھا جو سائل کنزرویشن. سر کیونکہ ہم نے ایگریکلچر میں تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا, تو جو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا سردار صاحب, وہ پہلے رینج آفیسر تھا, تو پھر کیونکہ گریجویٹ تھا جو دوبارہ دھیان دے کے آ گیا اس میں. اس کا خیال تھا کہ چونکہ اس نے سائل کنزرویشن میں سرو کیا ہوا, تو ہی شوڈ گیٹ دی میکسیمم مارکس. جب مارک شیٹ ہے کہ میرے میکسیمم پریشان کہتے جی بتایا آپ نے کس کو کہا تھا, نہیں وہاں پہ تو سر یہ سوچ ہو سکتا ہی نہیں, وہاں سے پاسبل تھا, پاسبل ہی نہیں ہوتا. تو بڑا اچھا تھا کہ ہماری کلاس میں فرسٹ کون آیا تھا پہلے؟ یہ کیونکہ باٹنی تھی تو ڈاکٹر جاوید نے باٹنی میں MSc کی ہوئی تھی, تو اسے ڈاکٹر جاوید, کیونکہ وہ ایک آرڈر رہا, ڈاکٹر جاوید 1, سردار صاحب 2, میں 3. اچھا تیسرا, میرا بھی ساتھ تیسرا میں جو تھا وہ 4, باقی پھر ایسے. ٹھیک. اچھا سر, میراتھن کا قصہ سنائیں. آپ کو 2 میراتھن ہوئی, تو فرسٹ میراتھن کیسا رہا؟ بڑا ٹھیک رہا. روٹ کیا تھا؟ یہ وہ جو تہکار بالا اور ادھر جا کے کافی وہ لمبا چوڑا تھا, اور یہ چھن کا ہمارا دوست تھا نا, وہ بہت پیچھے رہ گیا. پھر میں نے آخری جو آدھا میل ہے نا, اس کو پکڑ کے اس کو لے کے آیا, اس کو بھی پوری کر, یعنی کہ آپ نے 60 منٹس میں 10 کلومیٹر کر لیے, اور اس کو بھی کر لی. اور پھر سر 2-3 دن کھلیاں پڑی ہوں گی. وہ تو پھر تھوڑا سا ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی سر کافی ایکٹک ہوتا تھا. اچھا سر, آپ لوگوں کے اس کے علاوہ بنگلہ دیش ٹور پہ بھی گئے؟ اس کے بعد ہل ٹور پر گئے. اچھا, ہل ٹور ویری انٹرسٹنگ. سر ہم پہلے ڈاڈر گئے, 1 دن وہاں ٹھہرے, وہاں سے پھر
ہمارے ساتھ دھوبی نائی اور میس تو ہوتے ہی تھا, کچن وغیرہ سویپر یہ سارے کیمپ کا حصہ ہوتا تھا. اور اس وقت کچھ سڑک نہیں تھی, برائڈل پاتھ تھے, معمولی سڑک تھی. تو اس وقت میں یاد ہے کہ ہمارا میس کا سامان سارے ٹیبل کرسیاں ڈائننگ ٹیبل یہ سارا ساتھ جاتا ٹینٹ جاتے تھے. تو تقریباً 60 وہ میولس پر ہمارا سامان گیا. 60 میولس. ہاں سر گئے ہم کنڈ جا کر رکے پہلے تھے. کنڈ تو بہت گارڈر سے تو بہت ہائٹ پہ ہے, وہاں پہ ریسٹ ہاؤس سے کنڈ کی چوٹی نظر آتی ہے. ہم صبح ایک دن میں کرنا ہوتا تھا, صبح چلے شام کو وہاں پہنچے. اچھا. وہاں 2-3 دن رہے. وہاں سے پھر ہم ایک جگہ تھی ندی, جی ندی گئے. ندی سے آگے ایک اور جگہ تھی, پھر شرانگ گئے, پھر شوگران گئے, پھر ناران آخری کے ہم ناران پہ وہاں جیپوں پر واپس آ گئے. پیدل گئے واپس. اچھا وہاں سے آپ پیدل ناران تک گئے؟ سارا شوگران بھی. ٹو مچ سر. نہیں بڑا جائیں گے اور آسان تھا. ہاں بڑا فرسٹ کلاس. سارا دن واک کرنی, پڑھنا, رات کو تھکے آ رہے, پھر آ کے ریسٹ ہاؤس میں سونا. وہ اسی علاقہ ہی ایسا اچھا تھا کہ بندہ نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتے تھے, خوش ہوتے تھے. تو اس وقت تو سر فارسٹ بھی بہت گھنے تھے, ورجن فارسٹ تھے, ندی کے ایکسپلائٹیشن نہیں ہوئی تھی وہاں پہ. کافی ہوتے تھے. اور ہمارے ٹینٹ ہوتے تھے, ہم ٹینٹ جا کے ٹینٹ پچ کرنا پہلے. اچھا سر, پھر اس کے بعد جب یہ ہل ٹور کیا واپس آئے تو بندہ کافی سارا اوپر سے نا جتنا گوشت ہوتا ہے منہ بندہ پہ چھوٹا پتلا سا ہو کے آتا ہے, ہڈیاں ہی نظر آتی ہیں کیونکہ یہ بڑا ہیکٹک ٹور ہوتا تھا. اچھا کوئی ایسی بات نہیں تھی, وہ سارے ہیلدی کلائمیٹ تھی. لیکن پھر بھی سر ہیکٹک ٹور تو تھا. یہ جو وہاں جو صبح پی ٹی ہوتی تھی, گیمز ہوتی تھی, تو انہوں نے سیزن کر دیا نا سب. وہی تو پیر پکے. یا یہ سر یہ جو ابھی بات آپ نے کی ہے نا, یہ جب ہم اس کے بعد ایک چھوٹا سا 10-15 منٹ کا پروگرام کرنا ہے, اس میں ڈسکس کریں گے یہ جو آپ کی اس بات کو وہاں پہ لے کے جائیں گے. اچھا سر, اس کے بعد آپ کا سیکنڈ ٹرم جو سال کا دوسری ٹرم آتی ہے وہ ختم ہو گیا, تو کتنی چھٹی ملی تھی آپ کو؟ میرے کو 5-6 چھٹی گھر گئے پھر. گھر جاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جب وہ ہاسٹل میں ہوتے تھے سر تو پڑوسی آپ کا اس وقت 2-3 دکانیں ہوتی تھی پڑوسی, جو ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بازار تھا. نہیں ہمارے وہ چوک نہیں تھا, پیچھے یونیورسٹی کے پاس بازار تھا, وہ اس کو جنرل اسٹور وغیرہ. وہاں پہ چپل کو وہاں ملا کرتے تھے. نہیں یہاں کوئی نہیں جاتا تھا. اچھا. یونیورسٹی کے ہمارے میس سے کوئی نہیں جاتا تھا. یہ چکر ہوتی کہ اتوار دوسری تھی, اتوار کو لنڈی کوتل, اس وقت یہ جمرود نہیں تھا, باڑا نہیں تھا, لنڈی کوتل تھا. اچھا. بس پر بیٹھنا ہوتا تھا یونیورسٹی کے باہر سے, وہ بس جاتی تھی لنڈی کوتل, تو وہاں پہ صبح جانا. تو پھر وہاں جی وہاں بڑا میدان ہوتا تھا, کڑائی تکے ہم کے. اچھا. وہ جا کے دوپہر کا کھانا وہ وہاں کھا کے آتے تھے. تو وہاں سے بڑے وہاں کو چھوٹی موٹی چیزیں ملتی تھی, یہ وہ. تو سر وہاں پہ میڈیکل کے لیے ڈاکٹر کون تھے اس وقت؟ انعام اللہ صاحب. ہمارے زمانے میں ڈاکٹر انعام اللہ سر بڑی مشکل سے میڈیکل دیا کرتے تھے, سخت تھے بڑے. یاد ہو اگر آپ کو شاید نام وہاں پڑا ہو سر. میڈیکل کی ضرورت نہیں پڑی ان سے. اچھا. لیکن بڑے علاج کر لیتے. اچھے تھے ڈاکٹر. ٹھیک وجہ اچھا تھا, میرے سال ہوتا کوئی ایسے نہیں. جی سر. اچھا سر, گورا بازار صدر بازار کے کتنے چکر لگتے تھے؟ کبھی کبھی. اچھا. اس وقت اتنا لوگوں کا راہ نہیں آنا جانا باہر ہوتا تھا. اتنا اتنی آزادی تھی, اور پھر ٹائم واپس آنا ہوتا تھا. تو کیونکہ ایک ٹائم ہوتا تھا اس پہ ہاسٹل میں کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی کچھ چیز لانے کی, چھوٹی موٹی. وہاں تو سیلف تھا پورا ہاسٹل, سیلف نہیں ہوتا تھا چیزیں لانے کی. بڑا کبھی کبھی جاتے تھے, کوئی فلم دیکھ لی, کوئی یہ کر لی. اچھا سر, سیکنڈ ایئر جو تھا آپ کا, سیکنڈ سال جو تھا جس میں ورکنگ پلان بھی تھا, اور جس میں تو اس میں ایسٹ پاکستان ٹور کی سب باتیں ذرا ہمیں چاہیے. ہم لوگ نہیں گئے تھے, وہ 3 مہینے کیسے گزرے تھا, اور اس کی کوئی خاص بات؟ ہم گئے جہاں ٹرائیڈنٹ ایئر کرافٹ چلتے تھے پی آئی اے کے, اس پر ہم گئے. تو انڈیا کے اوپر سے گزر کے گئے, ڈھاکہ پہنچے. اچھا, باہر گئے تھے؟ باہر گئے سر. تو چھوٹا چھوٹا سامان کمر شمر ہوتے ہیں, ان کو آج کل سے لے کے گئے تھے. تو کچھ سامان انہوں نے ادھر ہی رکھا ہوتا تھا بنا کے بڑے بڑے باکسز میں. تو شاد باغ ہوتا تھا بڑا اچھا وہاں کا, ڈھاکہ کا, وہاں ہم ٹھہرے. اس کو مشرقی پاکستان کے نام سے جانا تھا. تو وہاں 1-2 دن رہے, کوئی الیکٹریسٹی چیز بندے ہوئے تھے.
میمن سنگھ گئے. میمن سنگھ تو میں کہا 60-80 میل 100-150 کلو میٹر تھا. ہمیں پتہ نہیں چلا کب ڈھاکہ سے باہر نکلے اور میمن سنگھ پہنچ گیا. اتنی آبادی اور اتنا رش دونوں تھا, کافی بڑے تھے. وہاں سال فارس دیکھے ہم نے, چھوڑ گیا روبسٹا وہ دیکھے, ڈیسیڈیوسٹاپیکل فارس. تو پھر اس کے بعد ہم سر وہ تو ریجنل نیچرل فارسٹ ہوں گے, شیر وغیرہ وائلڈ لائف وغیرہ ساری. آپ بڑے تھے لیکن بڑا وہ اب یہ میمن سنگھ میں نہیں تھے. آگے جب ہم گئے نا کاکسز بازار اور چٹاگانگ ہل ٹریکٹ میں, وہاں بہت ہیوی فارسٹ تھے. کنفی پیپرز مل گئے اور وہاں ڈیم تھا, کپتائی ڈیم تھا, وہاں گئے وہ دیکھا. وہ بوٹ پر ہی ہم